شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ظفر شیئر کر رہے ہیں۔ ظفر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں نے بالکل نئی نئی ڈرائیونگ شروع کی تھی۔ میں ایک بس ڈرائیور تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں رات کا ٹائم لے کر ہم لوگ رحیم یار خان سے نکل رہے تھے۔ پوری بس جو تھی وہ سواریوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہم لوگ ایک ایسے راستے سے گزر رہے تھے جو بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان تھا، جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک ویرانے اور جنگلات پھیلے ہوئے تھے۔ رات کے ٹائم جب بھی ہم لوگ نائٹ گاڑی کا ٹائم لے کر جاتے تھے، سواریاں اکثر راستے میں سو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ میرے کنڈکٹر ہوتے تھے، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک گن مین بھی رکھا ہوتا تھا، کیونکہ ایسے علاقوں میں چوری کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ سخت سردی کی رات تھی۔ ہم لوگ جس راستے سے گزر رہے تھے، ایک دم سے چلتے چلتے گاڑی بند ہو گئی۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ گاڑی کو ہوا کیا ہے۔ جب ہم لوگ وہاں سے ٹائم لے کر نکلا تھا، جب میں نے چلانی شروع کی تھی، اس وقت تک کوئی بھی ایسا ایشو نہیں تھا۔ میں باہر اترا، میں نے ساری جگہ چیک کی، دیکھی کوئی ٹائر پنچر نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ انجن وغیرہ بھی چیک کیا، کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے گاڑی چلتی چلتی پہلے اس کی سپیڈ سلو ہوئی اور وہ بس بند ہو گئی۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، ایک دم سے ہمیں ایسی آواز آئی جیسے کسی عورت نے ہمیں آواز دی ہے۔ بہت دور دور تک ویرانے تھے۔ ان راستوں پر ہم لوگ پہلے بھی جاتے ہیں ٹائم لے کر، صبح کے وقت بھی۔ وہاں پر تو آبادی تھی کوئی نہیں۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو درخت کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے ہمیں اشارہ کیا۔ ہم لوگ وہاں پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت چلتی ہوئی ہم لوگوں کے پاس آئی، کافی قداور تھی۔ وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے بھی بس میں بٹھا لو، مجھے فلاں جگہ پر اترنا ہے۔ اب وہ میری طرف دیکھیں، میں ان کی طرف دیکھوں، بالکل ویران سنسان جگہ، اکیلی وہ عورت، کوئی نہ ساتھ بچہ نہ آدمی۔ رات تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم۔ اندر جب ہم لوگوں نے بس میں دیکھا تو ایک سیٹ خالی تھی۔ خیر ہم لوگوں نے اسے بٹھا لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ عورت بس میں گئی اور جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں نے کنڈکٹر سے یہ کہا کہ میں دوبارہ چیک کرتا ہوں، تم لوگ ذرا دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے بس سٹارٹ کی تو بس سٹارٹ ہو گئی، اچانک سے خود بخود ہی سٹارٹ ہو گئی۔ بڑی حیرانگی ہوئی کہ ابھی تو یہ چل نہیں رہی تھی، ہوا کیا ہے۔ خیر ہم لوگوں نے دوبارہ سفر شروع کیا، اور وہ جو کنڈکٹر تھا وہ اس عورت کے پاس گیا اور جا کر اس سے پیسے وغیرہ لینے لگا۔ اس نے اس کو جو کرایہ بنتا تھا وہ بتا دیا۔ اس عورت نے اس کو پیسے دے دیے۔ اس نے وہ پیسے پکڑ کر دوسرے پیسوں کے ساتھ ملا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ تھوڑی ہی دیر ابھی گزری، ابھی ہم اس سڑک پر ہی تھے۔ ایک دم سے اس عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بس میں سے عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ سواریاں سوئی ہوئی تھیں، کچھ جاگ گئیں۔ وہ جب اس نے دیکھا تو وہ عورت رو رہی تھی۔ جو کنڈکٹر تھا اس عورت کے پاس گیا اور اس کو جا کر یہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کیا ہے؟ بس وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا، اور جس طرف ونڈو ہوتی ہے اس طرف وہ بیٹھی ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے وہ شہر کراس کر لیا، ہم آگے نکل آئے۔ کچھ وہاں پر ہم لوگوں نے سواریوں کو اتارا، کچھ وہاں سے ہم نے سواریاں دوبارہ بٹھائیں۔ ابھی ہم لوگوں نے جس شہر میں جا کر سٹاپ کرنا تھا، اس جگہ کا، اس شہر کا نام میں آنر نہیں کروں گا۔ ہم لوگ تقریباً صبح 3:45 بجے کے قریب وہاں پر ہم لوگ پہنچے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے سارے جتنے بھی سواریاں تھیں ان سب کو اتارنا تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں کا 2 گھنٹے کا اسٹے تھا۔ پھر 7 بجے صبح ہم لوگوں نے اسی شہر کے اڈے سے دوبارہ سواریاں لے کر جانی تھیں۔ اڈا بھی آ گیا، سارے جتنے بھی
اس میں سواریاں تھیں وہ اتر گئیں. اب اس بس سٹاپ کے اوپر اس عورت نے بھی اترنا تھا. ہم نے اسے کہا کہ بھئی بس خالی کرنی ہے، اترو اب یہاں سے. وہ ہل بھی نہیں رہی تھی، جواب بھی نہیں دے رہی تھی. کنڈکٹر نے دوسری دفعہ کہا کہ بس سٹاپ آ گیا ہے، اب تم یہاں پر اتر جاؤ، یعنی یہیں پر ساری سواریاں اترنی ہے، بس نے آگے نہیں جانا. تبھی ایک دم سے جیسے اس نے اس کی بات سنی، اٹھی اور بس سے نیچے اتری. بڑی عجیب وہ عورت تھی. جیسے وہ کنڈکٹر کے پاس سے گزری، اس طرح سے بدبو آئی جس طرح سے مردار کی بدبو ہوتی ہے. تھوڑا سا پریشان ہو گیا، وہ بھی اس کے پیچھے گاڑی کے نیچے اتر آیا. میں بھی باہر ہی کھڑا تھا. اس نے مجھے اشارہ کیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. عورت نے منہ مسلسل چھپایا ہوا تھا. اب وہ جو عورت تھی وہ بس سٹاپ میں اترنے باہر نکلنے کے بجائے اس طرف جانے لگی جو بس سٹاپ کا ہی حصہ تھا، اور وہاں پر ایک پرانی سی ورک شاپ تھی. کسی دور میں وہ ورک شاپ جو تھی وہ بہت زیادہ وہاں پر کام وغیرہ ہوتے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ورک شاپ بند ہو گیا. وہاں پر صرف کاڑ کباڑ ہی رکھا ہوا تھا. وہاں پر بس کچھ پرانے درخت تھے اور ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں کے جو وہاں پر اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے. وہ عورت اس طرف چلنے لگ گئی. وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عورت کوئی مسئلہ ضرور ہے. پہلے یہ سارے راستے روتی آئی ہے، لوگوں نے بھی اس سے پوچھنے کی کوشش کی، اس نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا. اب یہ بس سے اتر نہیں رہی تھی، اور اب جب یہ اتری ہے تو یہ باہر جانے کے بجائے یہ اس پرانی ورک شاپ کی طرف کیوں جا رہی ہے. ہم لوگ جب اسے وہ ادھر چلتی ہوئی جا رہی تھی، ہم لوگ دیکھ رہے تھے اسے. ہم لوگ تھوڑا قریب چلے گئے کہ ورک شاپ کے پاس جا کر دیکھتے ہیں یہ وہاں پر کیا کرنے جا رہی ہے، ادھر تو راستہ ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے اسے آواز دی اور یہ کہا کہ اس طرف کوئی راستہ نہیں ہے، تم کس طرف جا رہی ہو، یہ پرانی جگہ ہے، یہ ایک پرانی ورک شاپ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ہماری بات نہیں سن رہی تھی. ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل وہ جو ورک شاپ تھے وہاں پر جو اسپیئر پارٹس تھے وہ ان کے پیچھے چلی گئی. اس طرف تو راستہ بند تھا، دیوار تھی. ہم لوگ بھاگتے بھاگتے گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون عورت ہے، کوئی چور ہے، کوئی کہیں سے بھاگی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے، کہیں کسی کا کوئی مسئلہ نہ ہو. اکثر کرائم خواتین بھی کرتی ہیں، کوئی قتل وغیرہ کر کے نہ بھاگی ہو. پولیس کو ہمیں بتانا چاہیے. ہم لوگوں نے جا کر وہاں پر جتنے بھی وہاں پر وہ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس پڑے تھے وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا. ہمیں کہیں وہ عورت نظر نہیں آئی. ایسا لگا جیسے وہ عورت غائب ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے وہیں پر ہم لوگوں کے پاس ہی سیکیورٹی گارڈ بھی تھے، ان کو بلایا. ان کو یہ کہا کہ یہ ذرا آ کر دیکھو، کیونکہ جس جگہ پر وہ بس سٹاپ ہے وہیں پر پاس ہی پیٹرول پمپ تھا، تو وہاں پر اکثر سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں. ان کو ہم نے بلایا کہ جلدی سے آؤ، یہ ماجرا ہوا ہے. وہ لوگ آئے، ان کے پاس جیسے گنز ہوتی ہیں. ان لوگوں نے بھی وہاں پر آ کر ساری جگہ چیک کی. کہیں عورت کا نام و نشان نہیں تھا. پیچھے سے دیوار بھی بند ہے اس پرانی ورک شاپ کی. ہم لوگ تو اتنے پریشان کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ایسے ہو کیسے سکتا ہے. ہم لوگ تو خوف زدہ ہو گئے. ہم لوگوں نے جا کر بس میں دیکھا تو جس طرف وہ عورت بیٹھی تھی اس طرف جو ونڈو تھی، سردی ہونے کی وجہ سے ونڈوز بند ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی اس کے ہاتھوں کے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بھی خون کے نشان تھے. بس کے اوپر باقاعدہ اس کے دونوں ہاتھوں کی خون کی ہتھیلیاں تھیں. وہ سیکیورٹی گارڈز نے بھی دیکھی. خیر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے. اب ہم لوگ وہیں پر ہم لوگوں نے 2 گھنٹے گزارنے تھے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے. ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے فجر بھی ذرا دیر سے ہوتی تھی، اور اس ٹائم تو بالکل بھی وہاں پر رش نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جتنے پیسنجرز اترتے تھے ان کو جتنے بھی آٹو رکشاز وہاں پر کھڑے ہوتے تھے وہ لے جایا کرتے تھے. وہاں پر اس بس اسٹیشن کے اوپر ہی کمرے بنے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا ہوٹل بھی تھا. ہم لوگ وہاں پر جا کر سو گئے. تھوڑی ہی دیر گزری، باہر سے چیخو پکار شروع ہو گیا. اتنی زیادہ رونے کی آوازیں، چیخنے کی آوازیں اور شور شرابہ، جیسے پتہ نہیں ہو ہی کیا گیا باہر. جیسے بہت سی عورتیں ہیں اور وہ بین کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. ہم لوگوں نے بھی آواز سنی. ہم لوگ باہر بھاگے. وہ اس ہوٹل، چائے والے ہوٹل کے اوپر بھی کچھ لوگ تھے، وہ بھی اس طرف بھاگے جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں. وہ آوازیں جو تھیں وہ ساری اسی طرف سے آ رہی تھیں جس طرف وہ پرانی ابینڈنڈ ورک شاپ تھی. اس طرف گئے تو وہاں پر ایک عورت ہمیں نظر آئی، کالے رنگ کے لباس میں. بہت اونچا اس عورت کا قد تھا، اور اس کے ماتھے میں سے روشنی نکل رہی تھی. وہ اتنا بھیانک انداز میں چلا رہی تھی،
اتنے بھیانک انداز میں چلا رہی تھی. ہم لوگوں نے اسے خود دیکھا. ہم لوگ جب اس کے قریب جانے لگے تو ہمیں آواز دی وہاں پر. اسی وہ جو ہوٹل تھا اس کے وہاں پر جو چائے بناتا تھا، اس نے کہا کہ اس کے پاس نہ جانا، یہ عورت نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے. اس کے پاؤں بھی الٹے تھے. تبھی ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی دراز ہو گئی اور ہوا میں ہی غائب ہو گئی. یہ ہم لوگوں کا اپنا آنکھوں دیکھا منظر ہے. میرے علاوہ بھی وہاں پر بہت سے لوگوں نے دیکھا. ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہوئی. مسجد میں گئی، نماز پڑھی، مولوی صاحب کو ساری بات بتائی. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ وہ کوئی انسان نہیں، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی چڑیل تھی. اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ وہ جتنے بھی بس میں مسافر تھے موجود ان کو نقصان پہنچاتی، ان کو کھاتی، کیونکہ یہ عورتوں کے روپ میں ہی ظاہر ہوتی ہیں اور اسی طرح سے یہ لوگوں کو اپنا نشانہ بناتی ہیں. جب بھی تم لوگ اس راستے سے گزرو تو آیت الکرسی پڑھتے جاؤ، کیونکہ وہ ویرانے ایسے ہیں کہ وہاں پر جنات، آفتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے. پھر ہم نے بتایا کہ وہ یہاں پر آ کر غائب ہو گئی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ بس اس طرف، اس ورک شاپ کی طرف اب رات کے ٹائم بالکل بھی نہ جانا، کیونکہ پتہ نہیں وہ کہاں کی مخلوق ہے، کہاں سے آئی ہے، اور وہ یہاں پر آ کر اب اپنا بسیرا اس نے کیا ہے، کیونکہ یہ جگہ بھی ویران سنسان ہے بالکل. ہم لوگ واپس آ گئے. اس کے بعد ہم لوگوں نے نیکسٹ ڈے صبح پھر سواریاں لے کر جانی تھیں. ساری گاڑی صاف کروائی، وہ خون والے نشان بھی صاف کروائے. اسی راستے سے جب ہم لوگ واپس ہو کر گزر رہے تھے، وہ راستہ تو ہمیں یاد تھا. ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر اسی جس جگہ سے ہم نے اس عورت کو بٹھایا تھا، اس جگہ کو جب ہم نے دن کے ٹائم دیکھا، وہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان تھا. اور دیکھنے میں وہ قبرستان بہت زیادہ قدیم اور پرانا لگ رہا تھا. اس قبرستان سے وہ مخلوق ہماری گاڑی میں سوار ہوئی. پہلے بھی ہم لوگ وہاں پر سواریاں لے کر گزرتے ہیں اس راستے سے، کبھی ایسا نہیں ہوا. پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی، کیوں اس بس میں آئی. اس کے بعد وہ جو ورک شاپ تھی وہ تھی تو پہلے ہی ابینڈنڈ. وہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہو گیا. ہم لوگ ہر 2 دن کے بعد ہم لوگوں کا نائٹ ٹائم وہاں پر ہوتا تھا. اس اڈے پر ہم لوگوں نے آنا ہوتا تھا اس بس اسٹیشن پر، تو ہم لوگ رات گزارتے تھے. آپ لوگ یقین کریں کہ جب بھی ہم لوگ وہاں پر رات گزارتے تھے، بہت سی ہم نے باتیں سنی. وہاں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. اس ورک شاپ پر جو پرانا سامان گاڑیوں کا رکھا ہوا تھا، ٹوٹے پھوٹے اسپیئر پارٹس، ان کو کوئی توڑتا تھا، جیسے ان کو کوئی اٹھا اٹھا کر پھینکتا ہے، جیسے دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا. وہ جو چائے والا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے وہاں پر اکثر ایک عورت دکھائی دیتی ہے. وہ عورت اسی پرانی ورک شاپ میں کبھی اس کو بیٹھے دیکھتا ہوں، کبھی وہ سامنے کھڑی ہوتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. اور 2 سے 3 بار مجھے ایسا بھی محسوس ہوا ہے کہ جیسے وہ مغرب کے بعد وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے اور چلتی ہوئی سڑک کے دوسری طرف بھی جاتی ہے. وہ کہتا تھا کہ میں جنات پر بہت یقین رکھتا ہوں. اس مخلوق نے یہاں پر بسیرا کیا ہے، وہ جہاں سے بھی آئی ہے بس میں سوار ہو کر یہاں پر آئی ہے وہ، اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے یہاں پر کئی بار دیکھا ہے. پھر وہ ورک شاپ تو پہلے ہی بند تھی، اس طرف بالکل ہی ہم لوگوں نے جانا آنا چھوڑ دیا. کبھی کبھار ہوتا تھا کہ وہاں پر اگر بس اسٹیشن پر زیادہ رش ہو جاتا تھا تو کچھ بسیز اس طرف بھی جا کر کھڑی ہوتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا. اس بس اسٹیشن پر تقریباً 6 سال میں وہاں پر نائٹ ٹائم لے کر جاتا رہا. اس ہوٹل کے پاس جاتے رہے ہم لوگ. 2-3 سال تو وہاں پر مختلف واقعات ہوتے رہے. وہ چائے والا ہمیں اکثر ایسی ڈراؤنی باتیں بتاتا تھا کہ رات بھر وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی اس طرف سے اکثر پتھر بھی اس طرف گرتے ہیں. لیکن وہ کہتا تھا کہ میں صرف اور صرف اگنور کرتا ہوں. اور مغرب کے بعد میں جہاں پر بیٹھ کر چائے بناتا ہوں، یہاں پر میں نے اپنے پاس قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہو گیا. اگر میں اس کو تنگ کروں گا یا اس کی طرف زیادہ توجہ دوں، یہ الٹا مجھے ہی تنگ کرے گی. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، وہ جو ورک شاپ تھی وہ جگہ ساری صاف کروائی گئی. سارے وہاں سے وہ درخت کاٹ دیے گئے، وہ جگہ صاف کروا دی گئی. وہاں پر ایک بالکل خالی میدان سا بن گیا. جیسے وہ جگہ کلیئر ہوئی، صاف ہوئی، وہاں پر وہ ایک پورا گراؤنڈ سا بنا. اس کے بعد وہ مخلوق وہاں پر نظر نہیں آئی. یا تو وہ یہاں سے چلی گئی تھی واپس، یا کہیں اور اس کا ٹھکانہ ہو گیا. کیونکہ پھر وہ چائے والا بتاتا تھا کہ جن دنوں میں وہاں پر وہ
توڑ پھوڑ ہو رہی تھی یا ان چیزوں کو اٹھایا جا رہا تھا، گرایا جا رہا تھا اس ورک شاپ کو، ان راتوں میں بھی وہاں سے رات بھر رونے کی آوازیں آتی تھیں. لیکن مغرب سے پہلے پہلے جو وہاں پر لیبر کام کرتی تھی وہ کام کر کے چلے جاتے تھے. پھر میں نے وہ جو بس اسٹیشن تھا وہاں پر میں نہیں جاتا تھا، یعنی 6 سال کے بعد میں ادھر گیا ہی نہیں. پھر میں کسی اور شہر میں جاتا تھا. وہاں پر میرے ساتھ 1-2 حادثے اور ہوئے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھا تھا، وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لیکن یہ جو کہانی ہے یہ میری اپنی زندگی کی آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک پرسرار عورت تھی وہ یا چڑیل تھی، وہ چڑیل ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو اس کا گیٹ اپ تھا، جس طرح سے وہ غائب ہوئی، جس طرح اس کا وہاں پر بسیرا ہوا، جن لوگوں نے اسے دیکھا ان سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایک چڑیل تھی. یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ظفر آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں. ایک ایسے خوفناک اور بھیانک اور پرسرار درخت کی کہانی جس پر بھوتوں کا بسیرا تھا. آپ نے ضرور اس کو وزٹ کرنا ہے. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.